السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ السیاست الشرعیہ محاضرہ نمبر 3 ہے۔ محاضرہ نمبر 2 میں نے خلیفہ، قائد، امیر، رہنما، حکام کے 2 اوصاف میں نے بتائے تھے، جو ایک قائد کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قائد کے اندر کچھ اعلیٰ ترین خوبیاں بھی ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ایک بہترین قائد، ایک اعلیٰ قائد، رہنما اور امین بن سکتا ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ کی شریعت کو نافذ کر سکتا ہے۔ آئیے قائد کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہو جس خوبیوں کے بنا پر وہ دنیا میں اللہ کی شریعت کو نافذ کر سکے، اس کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قائد کے 2 انتہائی اعلیٰ ترین خوبیاں۔ قائد کے 2 انتہائی اعلیٰ ترین خوبیاں کیا ہے؟ قائد میں مزید 2 خوبیاں ہونی چاہیے جو اس کی شخصیت کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہو یا پہنچائے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے قائد سے خوف کھاتے ہوں۔ تمام لوگ اپنے قائد، امیر یا خلیفہ، رہنما سے خوف کھاتے ہوں۔ دوسری اعلیٰ ترین خوبی یہ ہو کہ سب لوگ اس سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ یہ 2 اعلیٰ ترین خوبیاں جس قائد کے اندر ہو، جس امیر کے اندر ہو، جس کے اندر یہ چیز پائی جائے، اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ اس دنیا میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تمام لوگ اپنے قائد سے، امیر سے، خلیفہ سے، رہنما سے خوف کھاتے ہوں۔ یہ کیسا خوف ہے؟ کیا قائد خوفناک قسم کی بلا اور مصیبت ہے، یا اس کا چہرہ یا قد و قامت خوفناک ہو، لوگ اس سے دیکھ کر کے خوف کھا جائیں؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کسی قسم کی کوتاہی، لاپرواہی، بری بات پر ہر شخص کو اپنے قائد کا خوف ہو کہ وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ یعنی قائد شریعت کے تعلق سے
شریعت کے دستور کے تعلق سے، شریعت کے اصول کے تعلق سے، شریعت کے حدود کے تعلق سے بالکل مضبوط ہو، اس میں ذرہ برابر جھجھک، تعمل، تذبذب نہ ہو۔ جب اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہو، حدود کس کے اوپر لاگو ہو رہا ہے تو اس کو لاگو کرنا ہو، کسی پر حد جاری کرنا ہو تو دنیا کی بغیر کسی ملامت و لعنت کو درکنار رکھتے ہوئے، طرفداری کو الگ کرتے ہوئے اور رشتہ داروں کو الگ رکھتے ہوئے شریعت کے قانون کو یا حدود کو نافذ کرنے کے لیے بالکل مستعد ہو اور بلا خوف و خطر شریعت کے قانون کو نافذ کرتا ہو۔ ایسے حکمراں اللہ کے نزدیک بھی مقرب معظم ہے اور دنیا والے بھی اس سے خوف کھائیں۔ یہ ہمارے حکمراں نہ طرفداری کریں گے، نہ سفارشی قبول کریں گے، نہ رشوت لیں گے، نہ فدیہ لیں گے، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرے گا بلا کسی خوف و خطر کے۔ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر کسی طرح کا تعمل اور تذبذب اور جھجک سا نہیں پیدا کرے گا اپنے اندر۔ یہی قائد کامیاب ہے اور ایسے ہی قائد سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی چند مثالیں۔ جب کبھی کسی کا کوئی بھی عمل اللہ کے حدود، عمل اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے، شریعت نے اس پر سزا مقرر کر رکھی ہے تو اس پر سزا بھی ہو اور پورا عمل کرے اور کروائے، اس سزا میں کسی بھی قسم کی لچک یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرے اور پھر اس سزا پر یا اس سزا کو، اس حدود کو نافذ کرنے میں کبھی کسی کی سفارش قبول نہ کرے، رشوت قبول نہ کرے، کسی کی دھمکی اور دھونس کو قبول نہ کرے، یا گھبرائے نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقت کے سامنے کسی کو، پوری دنیا کی طاقت کے سامنے بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے پھر بھی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر جھجک سا نہ ہو، بلکہ اللہ کے قانون کو یا اللہ کے حدود کو نافذ کرے، تو پھر قائد کی شخصیت سے تمام لوگ خوف کھائیں گے، کسی کو بھی دم مارنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مثال یہاں سامنے موجود ہے، ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ قریش خاندان، قبیلہ مخزومیہ کی ایک عورت، فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی۔ بڑے خاندان کے لوگ، بڑے خاندان کی یہ عورت تھی۔ عرب میں بڑے خاندانوں کی عزت و احترام کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے، کمزوروں کو الگ رکھتے تھے یا کمزوروں کے اوپر قانون نافذ کیا کرتے تھے۔ یعنی بڑے لوگ جب برائی کرتے، کوئی جرم کرتا، کوئی گناہ کرتے، ان سے فدیہ لے کر، کوئی سفارش کر کے، کوئی اور رشوت لے کر کے اس کو ترک یا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبعوث ہوا، آپ آئے، قرآن کا حکم آیا، قرآن کا قانون آیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حدود لاگو ہوا، تو مخزومیہ عورت نے، فاطمہ نام کی عورت نے جو چوری کی تھی، لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پہنچ گیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نافذ ہو کر رہے گا۔ لہذا لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، بحث و مباحثہ میں لوگ پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تلاش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کے پاس سفارشی کون بن سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے منتخب کیا کہ یہ اللہ کے نبی کے چہتے ہیں، پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو سفارش کے لیے لوگوں نے تیار کیا، اور آپ یعنی حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر گئے اور کہا، اللہ کے نبی، مخزومیہ قبیلے کے ایک عورت فاطمہ نے جو چوری کی ہے، اس کے عوض میں آپ فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ ناک کٹ جائے گی۔ بڑے خاندان کی عورت ہے، اشراف خاندان کی عورت ہے، پورے خاندان اور قبیلے کنبے کے ناک کٹ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسامہ کی سفارش سنی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گئے، آنکھ بھگولے ہوئے، اور اپنے چہتے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے کہا، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ قسم بخدا اس مقام پر یا یہ کام، یہ چوری والا کام، یہ حد والا کام اگر میری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرتی تو عدل کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حد ہے کہ ہم اس کو لاگو کرتے۔ یہ عبرتناک سبق تھا، اور یہ عبرتناک سبق دنیا کے حکمرانوں کے لیے ہے۔ جس حکمران کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، عدل کا دستور قائم کرنے میں دنیا کی لعن و ملامت کو نہ دیکھے، دنیا کے لوگوں کو نہ دیکھے، خاندان کو نہ دیکھے، یا قریبی لوگوں کا نہ دیکھے، بلکہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں تنہا کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ کے قانون کو یا اللہ کے حدود کو نافذ کرے، تو ایسے حکمراں سے لوگ خوف کھائیں گے کہ نہیں، شریعت کے معاملے میں اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت کے خلاف اگر ہم کوئی کام کریں گے، حدود کی تجاوز کریں گے تو ہم پر قانون نافذ ہوگا، اور اللہ کا جو حد ہے قائم کیا ہوا وہ حد قائم کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا اور اس پر حد لاگو کی، ہاتھ کاٹا گیا، اس پر حد جاری کر دے۔ لہٰذا ایسے حکمراں جب اور جس زمانے میں پیدا ہو، اس حکمراں سے لوگ ڈریں گے، خوف کھائیں گے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جب مسلمانوں کا قائد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، کبائر صحابہ سے مشورہ لے کر کے، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ سخت مزاج ہے، اعتراض کیا، کچھ اختلاف کیا کہ یہ سخت مزاج ہیں، گویا عمر کی شخصیت سے لوگ خوف کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے عمر کی عدالت دنیا میں آج بھی مشہور ہے، پہلے بھی مشہور تھا۔ عمر کی عدالت میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، نہ سفارش کی، نہ فدیہ کی، نہ کسی کو بولنے کی جرت ہوتی تھی۔ شریعت کا جو قانون ہوتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لاگو کرتے تھے۔ یہ صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ اعلیٰ خوبی ہے، اعلیٰ ترین خوبی ہے۔ ایسے حکمراں سے لوگ خوف کھائیں گے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص یعنی حدود کے نافذ میں ہی زندگی کا راز پوشیدہ ہے، اے عقل مندو، اے ہوشیارو، تاکہ تم ناکامی، نامرادی اور معاشرتی بگاڑ سے بچ سکو۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایک اہم خوبی، ایسی خوبی ایک حکمراں کے اندر، ایک قائد کے اندر، ایک رہنما کے اندر، ایک امیر کے اندر پیدا ہونا بہت بڑی خوبی ہے۔ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے قائد سے محبت کریں۔ محبت کریں، یہ عجیب خوبی، قائد سے محبت، خوف بھی کھائیں، محبت کریں، شریعت کے تعلق سے خوف کھائیں، شریعت کے حدود کے تعلق سے خوف کھائیں،
کہ شریعت کے تعلق سے کوئی بات آ جائے ہمارے حاکم کے پاس یا ہمارے امیر کے پاس تو کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب لوگ اپنے قائد سے محبت کریں، یہ بھی انتہائی اعلیٰ ترین خوبی ہے۔ اپنے قائد کی بات کو خوش دلی سے مانے، عمل کرے، قائد کی ہر ادا کو سمجھے اور اس سے کسی بھی طرح کا بحث و تکرار کے بغیر ان کے فعل یا ان کے فرمان کو اختیار کرے، تو یہ معیار جب قائم ہو جائے، یہ محبت کا معیار جب قائم ہو جائے تو یقیناً حکومت بالکل شانت قائم ہو جائے گی، حکومت میں شانتی قائم ہو جائے گی، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ خوبیاں کیسے پیدا ہوں۔ خوبیاں تب پیدا ہوگی یا اعلیٰ ترین خوبیوں میں سے جو دوسری خوبی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دے، یعنی دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کر، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں زیادہ حرص و لالچ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور ازہد فی ما عند الناس، اللہ کے نبی نے کہا کہ محبت تجھ سے لوگ تب کریں گے جب لوگوں کے پاس جو موجود ہے، مال و دولت، عزت و آبرو جو بھی موجود ہے تو اس سے بے نیاز ہو جا، یعنی اس کے مال پر نگاہ نہ رکھ، ان کی عزت و آبرو کے اوپر یعنی کسی طرح ضرب نہ آنے دے، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگے۔ صاحب مصنف نے اس کو اہم خوبیوں میں مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے قائد کے مال و دولت پر نگاہ نہ رکھے، تو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے لوگ ہم سے تب محبت کریں گے جب ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے اور لوگوں کے مال و دولت پر ہماری نگاہ نہ رہے گی۔ یہی قائد کی اعلیٰ ترین دوسری خوبی ہے کہ اپنے لوگوں کے مال و دولت پر نگاہ نہ رکھے، بلکہ اپنی ملکیت میں آنے والے تمام مال و دولت اور دیگر اشیاء، مثلا خمس، مال غنیمت وغیرہ کا حصہ، اور اپنی جیب سے بھی لوگوں کے تالیف قلب کے لیے خرچ کر دے، یعنی جو مال غنیمت سے مال ملے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرے، مال غنیمت آئے لوگوں کے اوپر، مستحقین لوگوں پر خرچ کرے، جس کا جو حصہ ہے اس کو حصہ مکمل دے، تو لوگ اپنے قائد سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے۔ قائد اپنے لوگوں پر یعنی ٹیکس نہ لگائے، مالی بوجھ نہ ڈالے۔ اب دیکھیے اس کی مثال ہمارے تاریخ اسلام میں اس کی مثالیں ملتی ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، اور بنو امیہ کا شہزادہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مسلمانوں کے قائد بنے، اپنی ساری دولت بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے، بیت المال سے صرف اپنا وظیفہ لیتے تھے، اپنے گھر کا مال بھی یا اپنے حصے میں جو مال آتا تھا مال غنیمت میں سے، وہ سارے مال بیت المال میں جمع کر دیتے تھے، اور صرف اپنے گھر کے ضرورت کے مطابق وظیفہ لیتے تھے، ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر پیسہ نہیں لیتے یا نہ رقم لیتے، گھر میں صرف ضرورت کے مطابق روٹی بنتی، ایک جوڑا بناتے۔ اللہ اکبر۔ اب ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جمعہ کے روز اسی جوڑے کو دھو کر دوبارہ پہنتے، حتیٰ کہ پھٹ جاتا تو اس سے زیادہ کبھی نہ لیتے، یعنی جتنا میں جوڑا بن جائے اس سے زیادہ نہیں لیتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود فرماتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیجئے، خمس کی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی، 5واں حصہ مال غنیمت سے اللہ کے نبی تیرے لیے۔ مال غنیمت سے اگر 1,00,000 اشرفیاں آتی تو ان میں سے 20,000 اشرفیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی اشرفی شام تک اپنے پاس نہ چھوڑی، بلکہ سب کے سب عوام الناس میں بانٹ دی۔ جب کبھی مال غنیمت کا پیسہ آتا تو 5واں حصہ آپ کو لینے کا حق تھا، اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کے تمام مال غنیمت، مال فے جو بھی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء، مساکین، محتاجوں، مستحقین لوگوں میں خرچ کر دیتے، اور جب تک خرچ نہیں کرتے آپ سوتے نہیں، بے چین رہتے، پریشان رہتے۔ یہی حال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی حال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہی حال بنو امیہ کے شہزادہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ تو یہ لوگ عوام الناس میں بھی محبوب رہے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے کارنامے یہی تھے، لوگوں کے مال پر نگاہ نہیں بلکہ اپنے مال لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ عمر بن خطاب سے بھی لوگ کافی محبت کرتے تھے، جب روبدار تھے، ان کے خوف سے شیطان بھاگتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کا مال بھی مال بیت المال میں جمع کر کے غریبوں، فقراؤں، مساکینوں، محتاجوں، مستحقین لوگوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور یہی حال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رہا کہ یہ لوگ بھی اپنی ساری دولت بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، اور یہ حکام وقت کچھ لوگوں کا ہی معمول تھا۔ لہٰذا یہ دو اہم صفت یا اعلیٰ خوبی ایک حاکم کے اندر، ایک قائد کے اندر، ایک امیر کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر دو یہ اعلیٰ ترین خوبیاں جس حاکم کے اندر یا جس امیر کے اندر، جس خلیفے کے اندر، جس قائد کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا، آخرت میں بھی سرخرو رہے گا، اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں عوام الناس بھی اس کے بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی قائد، ایسے رہنما، ایسے امیر عطا فرمائے جس سے لوگ خوف بھی کھائیں اور جس سے لوگ محبت بھی کریں، اس کے اندر ایسی خوبی ہو جس سے لوگ خوف بھی کھائیں اور لوگ اس سے بے پناہ محبت بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمیں اللہ کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے والا بنائے۔ رب العالمین جہاں تک ہماری صلاحیت، اپنی صلاحیت کے مطابق دنیا میں تیرے دین کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔